الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام تحریر کے شاہ سوار اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں کچھ چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں قائم عظیم الشان اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ، اس کے بعد شعبہ جات آپ کو دکھانے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج مزید کچھ شعبہ جات کا تعارف آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ آج کے شعبہ جات کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، یہ بتائیے اللہ تعالی جل جلالہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے میرے رب کا کرم ہوا، مجھے بخش دیا گیا۔ پوچھا کس وجہ سے؟ جواب دیا ایک دفعہ ایک عالم صاحب کی محفل میں حاضر تھا، انہوں نے درود پاک پڑھنے کی فضیلت بیان کی۔ جب میں نے وہ فضیلت سنی نا تو بلند آواز سے درود پڑھا۔ مجھے درود پڑھتا سن کر جتنے وہاں موجود تھے سب درود پڑھنے لگے۔ میرے رب کو میری یہی ادا پسند آئی، مجھے بخش دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر المدینہ العلمیہ کا اگلا شعبہ ہے شعبہ درسی کتب۔ درس نامی عالم کورس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان کتابوں پر یہاں کام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کس انداز میں ہوتا ہے، اور ان کی کتب کی اشاعت کا سلسلہ کار کیا ہے۔ مزید اس حوالے سے کئی ایک چیزیں جانیں گے۔ آئیے حاضری دیتے ہیں، علماء کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور جو تفصیل ہے ان کے کام کی وہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ شعبہ درس کتب پر کام آپ کے ہاں ہو رہا ہے۔ کنز المدارس جو دعوت اسلامی کا اپنا بورڈ ہے، اس میں 30 سے زائد مختلف سبجیکٹ ہیں جو شامل نصاب ہیں۔ تو آپ کے ہاں کیا ہو چکا، اس حوالے سے اگر ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ جناب کا اور مدنی چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے جزاک اللہ، اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم شعبہ درس کتب کا کچھ تعارف کرا سکیں۔ کنز المدارس کا جو اپڈیٹ نصاب ہے 2022 کا، اس میں طلبہ کا جو نصاب ہے اس میں تقریباً 40 موضوعات پر 84 کتابیں، یعنی 40 سبجیکٹس پر 84 بکس جو ہے نا وہ شامل نصاب ہیں، اور جبکہ طالبات کے لیے 34 سبجیکٹس پر 63 کے قریب کتابیں موجود ہیں۔ ان کتب میں سے تقریباً 70 کے قریب کتابوں پر ہم کام کر چکے ہیں اور وہ چھپ بھی چکی ہیں۔ ابتدائی درجات کی جو کتابیں ہیں عموماً وہ اردو میں ہوا کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو درجات اپ ہوتے ہیں، اوپر چلتے ہیں، تو وہ عربی میں کتابیں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو کام ہو چکا ہے اس کی کو تفصیل اگر آپ مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ دیکھیں جی، میں نے عرض کیا کہ 70 کے قریب کتابوں پر کام ہو چکا ہے، اور جن کتابوں پر کام جاری ہے وہ 8 تقریباً کتابیں جن پر کام جاری ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس جو اب کام چل رہا ہے وہ جلالین کی 4تھی جلد پر 19واں پارہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم قدوری کو اس کی شرح کے ساتھ خلاصت دلائل شرح ہے وہ لے کر آ رہے ہیں، یہاں پر قدوری پر کام جاری ہے۔ اس کے علاوہ آثار و سنن پر کام جاری ہے ہمارے پاس، اور زبدۃ الاتقان تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس پر کام جاری ہے۔ اس وقت جتنے ماشاءاللہ ہمارے مدنی علماء یہاں تشریف فرما ہے تو ہر ایک الگ الگ کتاب پر کام کر رہا ہے یا ایک کتاب پر کوئی بینچ بھی بنا ہوا ہے؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم ہر اسکالر کو ایک پوری کتاب دیتے ہیں تاکہ اس کا جو بھی ہو طریقہ کار وہ ایک ہی اسلوب ہو، ایک ہی طریقہ ہو، اور اس کی جواب دہی بھی اسی پر ہی ہوتی ہے عموماً، کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں، اس کو جو نا یعنی کہ بیان بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو یعنی شروع سے آخر تک جب دیکھتے ہیں تو اس میں کام میں پختگی آ جاتی ہے۔ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جتنے یہ ڈیسک لگے ہوئے ہیں، جتنے ہمارے حضرات تشریف فرما ہے، اتنی کتابوں پر کام ابھی جاری ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی پر نہیں بلکہ زائد پر، کیونکہ بعض اسکالرز کے پاس 2 کتابیں ہیں، جیسے کہ سامنے حضرت موجود ہیں مولانا کامران صاحب، ان کے پاس 2 کتابیں موجود ہیں، ایک زبدۃ الاتقان بھی ہے اور نصاب الصرف پر یہ نظر ثانی کر رہے ہیں۔ مولانا عبد الواحد صاحب ہیں، ان کے پاس نور الانوار بھی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس توضیح تلوی کا بھی کام موجود ہے۔ مولانا عرفان صاحب ہیں، یہ مولانا عبد الواحد صاحب کے برادر اصغر ہیں،
ان کے پاس بھی 2 کتاب موجود ہیں. موطا امام محمد پر یہ حاشیہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ المنتخب من القصائد العربیہ اس پر بھی کام کر رہے ہیں, حاشیہ لگا رہے ہیں, تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے. اور بعض اشعار ایسے تھے جن کی شرح نہیں مل رہی تھی, لیکن انہوں نے اپنی بہت زیادہ محنت کر کے ان کو بھی تلاش کر لیا اور بہت ہی عمدہ اور جامع حاشیہ لگا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ ادب کی تمام کتب پر, چاہے وہ نظم کی صورت میں و نثر کی صورت میں, سب پر حاشیے لگا چکے ہیں اور متداول ہیں. اور اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ ہمیں اس پر یعنی کہ شاباش ملی اور لوگوں نے اپریشیٹ کیا ان کے کام کو. اس کے علاوہ مولانا عبدالواحد صاحب ہیں, ان کے کام کو بھی اپریشیٹ کیا گیا. اور تمام جو اسکالرس کام کر رہے ہیں بہت ہی اچھا اور عمدہ معیار سے کام کر رہے ہیں. پوری دنیا سے ہمیں ای میل کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے اور دیگر طریقوں سے میسیجز موصول ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کا کام بہت عمدہ ہے. بالخصوص متن کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کتاب کو اصح النسخ بنائیں. مثال کے طور پر جلالین پر میرے پاس کام ہو رہا ہے, تو جلالین کے جو متن کو میں دیکھ رہا ہوں, اس کی عبارت کو میں سرچ کر رہا ہوں, تو دنیا بھر سے ہم نے ویب سائٹ سے بھی اور مکتبوں سے بھی جو نسخے منگائے, تقریباً 17 سے زائد نسخے دیکھ کے میں جلالین کو درست کر رہا ہوں. اور یہ جلالین جو ہمارے پاس عام رائج ہے بڑی, اس میں تو تقریباً 100 یا 150 سال سے یہ رائج ہے. اس میں بھی بہت زیادہ متن کے اندر اغلاط آئی ہیں, ان کو بھی ہم نے دور کیا اور مقدمے میں اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. دیکھیں یہ عبارت ایسے تھی اور ہم نے اس کو یوں کیا ہے. درسی کتب یہیں پاکستان سے شائع ہو رہی ہیں یا اس کا کام بھی بیرون ملک ہو رہا ہے؟ درسی کتب بھی جو ہے نا وہاں سے شائع ہونے لگ گئی ہیں, بیروت سے بھی شائع ہو رہی ہیں اور دیگر ممالک سے بھی شائع ہو رہی ہیں. یہ جو حال ہی میں ہماری کتابیں چھپی ہیں, دروس البلاغہ چھپی ہے, مقدمۃ الشیخ چھپی ہے, اور نور العزا مع مراکل الفلاح, اور اس کے ساتھ حاشیہ النور والضیاء من افادات الامام احمد رضا, یہ حاشیہ ہم نے شائع کیا ہے. اور ابھی جو وہاں سے چھپنے کے لیے کتابیں جائیں گی, ایک مسند امام اعظم جائے گی انشاءاللہ, زبدۃ الاتقان فائنل ہے وہ بھی چھپنے کے لیے انشاءاللہ جائے گی, اور کوشش کریں گے کہ تحاوی بھی. کیا ہوگا تقریباً جو عرب دنیا سے چھپی؟ ابھی 3 تو چھپ چکی ہیں, تو انشاءاللہ 2-3 اور چلی جائیں گی, تو یہ بھی ان قریب آ جائیں گی. 6 کے قریب کتابیں ہماری. یہ مسلسل یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا. ہمارا پروجیکٹ یہ کہ جتنی بھی کتابیں پاکستان سے چھپ چکی ہیں وہ بیرون ممالک سے بھی چھپوائی جائیں, تاکہ دیگر لوگوں تک بھی پہنچ سکیں. اور ان کا معیار ہے تو جو ان کا انداز ہے اس انداز میں بھی وہ اس کو شائع کر کے اپنے عرف کے مطابق اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. جلالین پر کام کا بھی آپ نے ذکر کیا نا, تو آپ نے اس میں بتایا کہ 17 مختلف جگہوں سے چھپی ہوئی جلالین اور نیٹ پر جہاں جہاں موجود ہے, یہ سب آپ نے نسخے دیکھے, چیک کیا, اور اس کے مطابق یہ کام آپ کر رہے ہیں. تو آپ کے ہاں اس کا کیا معیار ہے کہ آپ کا چھپا ہوا نسخہ جو ہے اس پر اگر مزید کو ورکنگ کرے تو اس کو بھی ایسا نہ ہو کہ اس میں معیاری کام نہیں ہے یا کوئی اس طرح کا, تو کیا کیا آپ کر رہے ہیں اس کی اگر کچھ وضاحت ہو جاتا؟ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جو کام کیا یہ آخر ہے. انسان پورا خود ہی ناقص ہے, انسان عجول ہے, جلد باز ہے, انسان جو نا یعنی مشکلات سے گھبراتا ہے. تو پرفیکٹ ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. جو پرفیکٹ ہے, کامل ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. ہم نے مقدور پر کوشش کی ہے, اور جتنے علماء نے بھی اپنی کتابوں کی جب بھی تعریف کی ہے, جیسے علامہ شامی نے کی, یہ حالت نے کہا کہ ان سطور کے غیر میں نہ پائیے گا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق, میرے ذہن کے مطابق, ورنہ تمام جزیات کا, تمام ذرات کا علم یہ ہمیں حاصل نہیں ہو سکتا. تو جو بھی شخص دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے معلومات کے مطابق کرتا ہے, اور اس کو اسی دائرے کے اندر رہنا چاہیے. اس سے باہر نکالیں گے تو وہ حقیقت نہیں, مجاز ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. تو جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے ایسا کام کیا تو اس کے مطابق ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ ہم بالکل کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم جتنی بھی بات کر رہے ہیں وہ اپنے علم کے مطابق کر رہے ہیں. پروف ریڈنگ کا بھی کوئی نظام آپ نے بنایا ہوگا کہ ایک دفعہ دیکھ لیا, کام ہو گیا, جو کیا تھا کمپوز بھی وہی ہوا ہے یا اس میں کوئی 19-20 رہ گئے؟ دعوت اسلامی میں یہ طریقہ کار ہے, نہ صرف شعبہ درسی کتب میں بلکہ دیگر شعبہ جات بھی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہیں اس فیکلٹی کے, اس المدینہ العلمیہ کے, اسلامک ریسرچ سینٹر کے, اس میں یہ طریقہ کار ہے کہ 3 سے زائد مرتبہ پروف ریڈ ہوتی ہے. ایک مرتبہ کمپوز ہوا, کمپوزر بھی ایسے رکھتے ہیں کہ جو ماہر ہو اور اچھی کمپوزنگ کرنا جانتا ہو. کمپوزر ان میں سے ہیں یا ان کے علاوہ؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے کمپوزر بھی یہی علماء کرام ہیں جو کہ عبارت کو سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. یعنی ہمارے تقریباً سارے مراحل, کورل کے علاوہ سارے مراحل, ہمارے ایک کتاب کے تقریباً 19 مراحل ہوتے ہیں. 19 کے 19 یہاں ہوتے ہیں. کورل کا ایک مرحلہ ہے, جو کورل ڈیزائننگ والے ہیں وہ ڈیزائن کرتے ہیں اس کو, تو وہ الگ ہوتا ہے. باقی 19 کے 19 مراحل ہیں, وہ سارے کے سارے یہاں ہوتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے. پروف ریڈنگ کے بارے میں آپ نے پوچھا, تو پروف ریڈ 3 مرتبہ ہوتی ہے. ایک مرتبہ پروف ریڈ ہوتی ہے کمپیوٹر پر, دوسری مرتبہ پرنٹ نکالنے کے بعد ہوتی ہے, اور تیسری مرتبہ کورل کی ڈیزائننگ ہو جانے کے بعد ہوتی ہے. اور اگر ضرورت محسوس کی جائے تو چوتھی مرتبہ بھی پروف ریڈ کی اجازت ہے, بلکہ ریکمینڈ ہے. اس کے بعد آگے آپ کے ٹارگٹ کیا ہیں؟ جو کام جاری ہے اس کی کوئی تفصیل تو آپ نے بیان کی ہے. دیکھیں, میں عرض کر چکا ہوں کہ 70 کے قریب کتابیں ہو گئی ہیں. اب 84 جو کتابیں ان میں سے 14 کتابوں پر کام ہو گیا. سیاہ ستہ ہیں, 6 کتابیں ہو گئی. مشکات ہے, موتین ہے, توضیح تلوی ہے. کوشش یہ کریں گے وہ شروحات و حواشی لے کر آئیں جو متقدمین پرانے علماء کے ہیں, ہم نئے سرے سے حاشیہ نہ لگائیں. لیکن اگر کسی کتاب پر حاشیہ نہیں ملتا تو ہم
مختلف علماء کے حواشی کو جمع کر کے ایک نئے حاشیہ بناتے ہیں، اس میں خود اپنی طرف سے ایڈ نہیں کرتے، صرف ربط قائم کرنے کے لیے شاید عبارت ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے کہ جو پرانے علماء کرام ہیں ان کی کتاب سے مستند مواد اٹھا کر ڈالا جائے. اس میں ہم مفتابی کا بھی یعنی کہ التزام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اصحاء الاقوال کا بھی کوشش کرتے ہیں، اور جو تعارض وغیرہ عبارات میں آ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی رفع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ ماشاءاللہ درسی کتب پر بھرپور انداز میں کام جاری ہے. ہمارے علماء کرام ماشاءاللہ کئی ایک کتابوں پر کام کر چکے اور یہ سلسلہ محبت کا آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. کتب صحاح یعنی حدیث کی کتابیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد وغیرہ، یہ 2022 تو یہ اسی میں کام مارکیٹ میں آ جائے گا. نہیں، یہ اتنا جلدی نہیں آ سکتا. انشاءاللہ 2022 میں کام شروع کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ایسی ہمارے ساتھ مدد شامل فرمائے کہ ہم جلد از جلد کر سکیں اس کو. دیکھیں جلدی کام ہو تو سکتا ہے، کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جلدی نہ ہو سکتا ہو، لیکن یہ کہ اس میں پھر معیار میں فرق ہو جاتا ہے. جس سے بہت سارے مکتبے ہیں دنیا میں کام ہو رہا ہے اور وہ مارکیٹنگ کے حساب سے کام کرتے ہیں. ہمارا ذہن یہ نہیں کہ ہمیں مارکیٹ بنانی ہے اور پیسہ کمانا ہے. اللہ کا شکر یہ ذہن ہے ہی نہیں دعوت اسلامی کا. دعوت اسلامی معرض وجود ہی اس یعنی مقصد کے لیے آئی کہ اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دیگر لوگوں کی بھی اصلاح کرنی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی کام ہو اور اچھا کام ہو. تو سیاسی طور پر ہم 2022 میں کام شروع کریں گے. ختم ہونے میں اس وقت لگ سکتا ہے کیونکہ پوری بخاری شریف ہے، اس کی 2 جلدیں ہیں، بعض مکتوبوں نے 4 اور 6 جلدیں بھی شائع کی ہیں. تو اس پر کام ہوگا تو یقیناً یعنی بخاری پر جیسے کام ہوتا ہے 2-3 سال لگ سکتے ہیں. لیکن امید ہے کہ ایسا کام لے کر آئیں گے کہ صرف تصویر اوراق نہ ہو کہ اوراق کالے کر دیے گئے یا کتابوں میں ایک کتاب کا اضافہ کر دیا گیا. امت کو فائدہ ہو، ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو، اور پڑھنے والوں کے بھی دل خوش ہوں. ہوگا اس طریقے سے کہ ایک اسکالر کو ہم ایک کتاب دے دیں گے، 2 سال میں یا 3 سال میں ایک ختم کریں گے تو 3 سال میں امید ہے کہ 4-5 انشاءاللہ ہم مارکیٹ میں 2025 تک امید انشاءاللہ امید لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اس میں اس وقت ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلباء وہ بھی شریک ہوں گے، تو طلباء کرام کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنا بھی آپ کا کام ہو رہا ہے نا، یہ عربی شروحات، عربی حواشی اس اعتبار سے ہو رہا ہے، کیا اردو شروحات پر بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے؟ 2050 تک کے اہداف ہم نے مجلس کو لکھ کر دے دیے ہیں، تقریباً 1 سال ہوا ہے. ان اہداف میں سر فہرست یہ ہے کہ ہمیں اردو پر بھی کام کرنا ہے. تو اردو کتب پر بھی انشاءاللہ کام کریں گے، اور امید ہے کہ اس میں اس سے کم وقت لگے گا کیونکہ پہلے سے ہمارا ایک پلیٹ فارم تیار ہے، عربی میں کتابیں تیار ہیں، تو ان کو اردو میں لے کر آئیں گے کچھ کمی بیشی کے ساتھ. تو امید ہے کہ جلد اس چیز کی خوشخبری آپ لوگ سنیں گے کہ ہم 1-2 سال میں ہی اردو نصاب پر کام شروع کر دیں گے. یعنی اس میں طلباء کرام کو کہہ دیں کہ آپ محنت کر کے پڑھیں تو ہمارا اردو شروحات کا 2050 کا ہدف. بالکل، یہ آپ کی بات صحیح ہے، اور طلبہ کو حتی الامکان بچنا ہی چاہیے، لیکن تھوڑا سا انہیں مشکلات ہوتی ہے تو ان حضرات کے لیے ہم اردو میں بھی کام انشاءاللہ پیش کر دیں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. رب کریم جتنے ہمارے علماء کرام کام کر رہے ہیں سب کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، درسی کتب کے حوالے سے کچھ آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اگلا شعبہ کون سا ہے اور اس میں کیا ہو رہا ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگلا ہمارا شعبہ ہے شعبہ بچوں کی دنیا اور شعبہ اصلاحی کتب. بچوں کے حوالے سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا مٹیریل تیار کیا جا رہا ہے اور اصلاحی کتب میں کس کس کتاب پر کام ہو چکا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آئیے دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ. آصف بھائی کچھ بیان فرمائیں گے کہ بچوں کے تعلق سے کیا کیا مٹیریل تیار ہوا اور اس میں کن کن چیزوں کا لحاظ رکھا گیا؟ امیر اہل سنت کی خواہش تھی کہ بچوں کے حوالے سے بھی کچھ کام کیا جائے، تو انہی کی خواہش کی بنا پر تقریباً 8 مہینے پہلے المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر میں شعبہ بچوں کی دنیا کا قیام کیا گیا. اچھا، اس شعبے کا جب قیام ہوا تو اس حوالے سے کام کرنے کی جو نوعیت متعین کی، اس میں سب سے پہلے مارکیٹ کا وزٹ کیا کہ مارکیٹ میں کیا کیا کام بچوں کے حوالے سے موجود ہے، مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، کس طرح کا پیٹرن ہے جو بچوں کے حوالے سے مارکیٹ میں موجود ہے. وہ دیکھنے کے بعد پھر انٹرنیٹ پر جتنا بھی مواد، عربی، اردو، انگلش، ان تینوں زبانوں میں جتنا بھی مواد ہمارے پاس موجود تھا جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل تھا، وہ ہم نے دیکھا. اس میں انداز دیکھا کہ بچوں کے حوالے سے کیا کام کس طریقے سے ہو رہا ہے، بچوں کے لیے کیا دلچسپی ہے، ڈیزائننگ کس حوالے سے، الفاظ کس طرح کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد پھر ہم نے بچوں کی دنیا میں بچوں کے لیے کام کرنا شروع کیا. اب تک 4 کہانیاں ہماری منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں ایک لالچی کبوتر
بیوقوف کی دوستی، رہنمائی کرنے والا بھیڑیا اور چالاک خرگوش۔ اور ابھی ہمارا جو کام ہے وہ پیارے نبیوں کی زندگی، اس سیریز کے حوالے سے ہمارا کام ہو چکا ہے، پرنٹنگ میں ہے، اور آنے والے دنوں میں ہمارا قرآنی واقعات پر بھی کام جاری ہے، اور اس کے علاوہ پیارے نبی کی زندگی بچوں کے لیے، اس پر بھی ہمارا کام جاری ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بچوں کے لیے 40 دعائیں تصویری صورت میں، یعنی ڈیزائننگ کے ساتھ جو ہے، کیونکہ بچوں کی دلچسپی ہوتی ہے، تو اس بنا پر 40 دعائیں بھی ہماری پروسیس میں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ان قریب منظر عام پر آئیں گی۔ جب بچوں کے حوالے سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے مختلف زاویوں پر کام کرنے کی کوشش کی، جی، اور میری معلومات میں بعض اس طرح کے بھی ہیں کہ جنہوں نے کہانیوں کے انداز میں بچوں کے عقائد خراب کرنے کی کوشش کی، نظریات خراب کرنے کی کوشش کی، بچوں کو کھیل تماشے، لہو و لعب اور پتہ نہیں کس کس طرح کے کاموں میں لگانے کی کوشش کی۔ آپ کا ٹارگٹ اس حوالے سے کیا ہے؟ ہم نے جب مارکیٹ کا وزٹ کیا تھا تو ہم نے مارکیٹ میں بہت قسم کا لٹریچر دیکھا تھا، جس میں یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے بھی تھا اور دینی اعتبار سے بھی تھا، اور دینی اعتبار سے ایسا لٹریچر بھی ہمارے سامنے آیا جو یقیناً بچوں کے عقائد کے حوالے سے نقصان دہ تھا۔ تو اسی بنا پر ہم نے جب اپنا ایک ڈیزائن طے کیا، آؤٹ لائن بنائی، اس میں ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا ہے کہ ہمارا انداز بھی آسان ہو، بچوں کے اخلاقیات بھی بہتر ہوں، ان کے عقائد بھی بہتر ہوں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر ایک کہانی کی آؤٹ لائن تیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو یہ جو کام ہو چکا ہے، جن جی 4 کتابوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ان میں سے کسی ایک کا اگر ذکر کریں کہ اس میں آپ نے جو ایک خاص پیغام کہانی کے انداز میں اگر ڈیلیور کیا، وہ کیا ہے؟ اس میں ایک کہانی ہے رہنمائی کرنے والا بھیڑیا۔ تو اس کہانی میں چونکہ ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کی جو رہنمائی کی تھی کہ پیارے نبی کی آمد ہو چکی ہے، وہاں جائیں اور ان پر ایمان لائیں، تو اب حضور علیہ السلام کے پاس جب وہ بندہ گیا تو حضور علیہ السلام نے اس پورے واقعے کی اس کو خبر دی۔ تو چونکہ حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو اس کو بچوں کے انداز میں مرتب بھی کیا گیا، اور آخر میں یہ درس بھی دیا گیا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اور اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ یعنی بچوں کے دلوں میں محبت رسول اتارنے کا ذریعہ بھی ہے۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس کی طرف میری توجہ جا رہی ہے کہ بعض اوقات میں کہانی کا عنوان آتا ہے تو صرف فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، جی، تو یہ صرف فرضی کہانیاں نہیں ہوں گی، جس طرح وہ آگے والا آپ نے ذکر کیا قرآنی واقعات، جی، انبیاء کا ذکر، جی، تو انبیاء کے ذکر میں ذرا اپنی طرف سے گھڑ کر تھوڑی بیان کریں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ وہ ہوں گی جو آیات قرآن کی صورت میں آئیں، احادیث میں جن کا تذکرہ ہوا، جس طرح یہ پوری کہانی کا نام دیا گیا، بالکل، لیکن کہانی کے پیچھے پوری حدیث ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اس میں جو ہے ایک چیز یہ بھی قابل غور ہے کہ بچوں کے لیے چونکہ لکھ رہے ہیں، اور ہمارا فوکس جو 5 سے لے کر 12 سال تک کے بچے ہیں، تو ان بچوں کے ذہن کو سمجھتے ہوئے، ان کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے جو کہانی لکھنے کا انداز ہے، یہ انتہائی آسان ہے کہ اگر بچہ بغیر استاد کے، بغیر کسی رہنمائی کرنے والے کے اگر وہ کہانی پڑھنے لگے گا تو وہ بغیر کسی کی مدد کے وہ کہانی آرام سے پڑھ سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے انتہائی گی۔ آسان سے آپ کی مراد بچے کے لیے آسان، بچے کے لیے آسان، جبکہ لکھنے والے کے لیے میرا خیال ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہوگا، بالکل، کہ کیونکہ اس کو بالکل اتنا آسان کر کے لانا، جی بالکل، ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو کم پڑھا لکھا ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکے۔ جی اس حوالے سے ایک بات بس یہاں بیان کروں گا کہ ہم بچوں پر لکھنے والے ایک مشہور و معروف رائٹر کے پاس ہم گئے، ان کو جب ہم نے اپنا کام دکھایا تو انہوں نے ہمیں ایک جملہ کہا تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ مشکل ہے، لیکن جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت مشکل ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے کہ میرے اہل سنت نے ایک سوچ دی اور اس سوچ کو لے کر آپ آگے بڑھیں۔ بالکل، اللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آگے کے کچھ اہداف آپ نے ابھی ذکر کیے ہیں، جی تو اس میں آپ نے جو ایج ذکر کیا نا کہ ہم اس عمر سے لے کر اس عمر تک 5 سے 12 آپ نے ذکر کیا، تو 12 سے 18 یا اس طرح کی جو قوم اپنی ہے، جی اس کے لیے بھی کچھ ٹارگٹ میں ہے انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے ہمارا یہ بھی ٹارگٹ ہے، لیکن چونکہ اس حوالے سے ان کچھ کا چیزیں اسٹائل موجود تھوڑا سا چینج ہیں، ہوگا۔ جی اس کا اسٹائل بھی چینج ہوگا، اور اس حوالے سے کچھ چیزیں موجود بھی ہیں، اس لیے جو ہے ابھی فی الحال ہم بنیاد کو مضبوط کریں گے، بنیاد کے بعد انشاءاللہ پھر آگے بھی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، آپ پر سلامتی نصیب فرمائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کی دنیا، اس کا تھوڑا سا کچھ ابھی ہم نے دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جو کام ہو چکا، جو ہونے جا رہا ہے، جو پرنٹنگ کے مراحل میں چلا گیا، اللہ نے چاہا تو یہ سلسلہ بھی مائل پر ترقی رہے گا، اور بچوں کے لیے صحت مند مواد، ایسا مواد جو ان کی اخلاقیات کو بنانے کا اور ان کے کردار سازی میں اپنا کردار ادا کرنے کا سبب بنے، انشاءاللہ ایسا مٹیریل آپ مکتبۃ المدینہ کے ذریعے ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر سے جاری ہونے والا دیکھتے رہیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ سب کی خدمت میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ اتنا کام تو ان کی طرف سے ہو چکا اور کچھ کام مزید ہونے جا رہا ہے،
تو اپنے بچوں کو یہ لازمی پڑھوائیے، بچوں تک یہ مواد پہنچائیے، یا بچوں کی رسائی اس مواد تک کر دیجیے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتب الحمدللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ شعبہ اصلاحی کتب کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین، شعبہ اصلاحی کتب، اس کے حوالے سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصلاحی کتب پر ہمارے اس ریسرچ سینٹر میں کیا کیا کام ہوا، اولاً اس کا ذکر فرمائیں، اور کتنی جلدوں پر، کتنی کتب پر، کس کس عنوان پر ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیے۔ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ظاہر ہے کہ جتنا کام ہوا وہ سارے کا سارا تو بیان نہیں ہو پائے گا۔ تقریباً 16 سال کے لگ بھگ ہو گئے اس شعبے کو قائم ہوئے۔ 73 بکس، چھوٹی بڑی رسالے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، اور کئی ہزار صفحات اس کے بنتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ امیر اہل سنت کی برکت ہے، ان کی ترغیب کہ اس کی جو کتابیں ہیں اصلاحی کتب کی، یہ کافی مشہور بھی ہوئیں، لوگوں نے پڑھی بھی۔ جیسے میں چند نام لیتا ہوں، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی حکایات ہے، پھر حسد ہے، تکبر ہے، بغض ہے، بدگمانی، بدشگونی، اس کے علاوہ جلد بازی کے نقصانات، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تربیت اولاد، اور اس طرح کافی کتب اس کی ہیں۔ تو 73 بکس تک ابھی ہم پہنچے ہیں، مزید اس کا سفر جاری ہے، اور تقریباً کبھی کم ہوتے کبھی زیادہ، تو 4 سے 5 اسلامی بھائی ہم اصلاحی کتب کے شعبے میں کام کرتے ہیں۔ ابھی کس کس عنوان پر کام ہو رہا ہوگا؟ عنوانات ہمارے اصل میں زیادہ تر ریفارمیشنل اور موٹیویشنل ہوتے ہیں، کہ اس میں ایسی کتابیں لکھی جاتی ہیں جیسے خوف خدا ہے، تو خوف خدا کے اوپر کتاب لکھی، تو اب یہ خوف خدا کو اجاگر کرنا، خوف خدا ہے کیا، تو اس قسم کے موضوعات ہمارے تقریباً چلتے رہتے ہیں۔ تو ابھی اس فضائل کے حوالے سے بھی اس میں موضوعات آتے ہیں۔ تو لاسٹ میں جو کتاب ابھی تیار ہوئی ہے وہ ہے آب زمزم کے فضائل کے حوالے سے۔ اس میں آب زمزم کی تاریخ بھی بیان ہوئی اور اس کے فضائل اور برکتیں بھی۔ یعنی یہ 73 بکس جو آپ نے ذکر فرمائی ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ منجیات و مہلکات ان دونوں پہ رہتے ہوئے کام ہوا ہوگا؟ جی جی، نجات دینے والی چیزیں اور ہلاک کرنے والی چیزیں۔ ہاں، تو اس کے درمیان ہے یہ، تو منجیات بھی ہیں اور مہلکات بھی ہیں، جو چیزیں نجات دینے والی ہیں ان پر بھی کلام ہے۔ اب جیسے حسد کا نام تو حسد ہے، اب حسد کے مہلکات بیان کیے ہیں تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ اسی طرح منجیات خوف خدا ہے اور جلد بازی کے نقصانات ہے، تو اس میں منجیات کے حوالے سے بھی آ جائے گا، اور ایک مائنڈ میکنگ ہے نا، مائنڈ چینجنگ، تو یہ بھی ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ اس کے تحت بھی ہم کتابیں لائیں تاکہ ذہن بدلے جا سکے، نیکی کی طرف مائل کیا جا سکے، اور وہ گناہوں کی دنیا سے دور ہو سکے پڑھنے والا۔ اصلاحی کتب جی جی آپ کے ہاں سے جاری ہوئی، ان میں سے کئی کتابوں کو دوسری زبانوں میں بھی کنورٹ کیا گیا ہوگا؟ جی جی بالکل، اصلاحی کتب کا ترجمہ بھی مجلس تراجم جو ہماری ہے اردو سے دیگر زبانوں میں ترجمہ کرتی ہے، تو کئی کتابوں کا یہ ترجمہ کر چکی ہے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ متعدد زبانوں میں ترجمہ دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے کیا گیا ہوگا؟ جی بالکل، یہ بھی کیا، اور مزید بھی ان کے آداب میں شامل ہے کہ یہ ترجمہ کریں گے۔ ابھی کوئی بڑی کتاب یا کوئی اور اس طرح کا مستقبل کا منصوبہ کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں؟ جی، منصوبے میں ایک بڑا منصوبہ ہے ہمارا کہ موٹیویشنل انداز میں، کیونکہ آج کل اس کو پذیرائی حاصل ہے، تو اگر ہم موٹیویشنل انداز میں کسی کو کوئی راغب کریں گے، ترغیب دیں گے، تو وہ اس کو پڑھتے بھی ہیں دلچسپی سے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی وہ انداز اپنایا، تو اب موٹیویشنل مضامین کے مجموعے آئیں گے مختلف جلدوں میں، تو اس ہدف پہ بھی کام جاری ہے۔ اصلاحی کتب کا شعبہ یہ آپ کے پاس ہے، اور شعبہ امیر اہل سنت بھی آپ کے پاس ہے؟ شعبہ امیر اہل سنت اس حوالے سے کہ امیر اہل سنت نے کئی دفعہ اظہار بھی فرمایا کہ ایک حد تک کام جو ہے المدینۃ العلمیہ میں ہوتا ہے، اس طرح روایات کی تخریج کرنا اور مواد پیش کرنا امیر اہل سنت کو، اور پھر جب امیر اہل سنت وہ تحریر فرما لیں تو اس پہ پھر مکتبے تک پہنچانے کے لیے مختلف مراحل ہوتے ہیں، تو پروف ریڈنگ ہے، اعراب لگانا ہے، اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی ہمارے اصلاحی کتب میں ہوتی ہیں۔ تو یہ سمجھنے کہ 2 in 1 ہے، یہ شعبہ کتب امیر اہل سنت بھی ہے اور اصلاحی کتب بھی ہے۔ تو اس میں الحمدللہ ہمارے 5 اسلامی میں ریگولر
کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے پاس ریسرچر بھی ہیں اور ماہر علماء بھی ہیں مواد کے حوالے سے، الحمدللہ یوں ہمارا کام چلتا رہتا ہے۔ اللہ پاک برکت دے اور سلامتی نصیب فرمائے۔ میرے مدری چینل کے ناظرین، آئیے تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر المدینۃ العلمیہ کا اگلا شعبہ ہے شعبہ تراجم کتب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مدری چینل کے ناظرین، شعبہ تراجم کتب میں ہم حاضر ہیں۔ یہاں ماشاءاللہ کتب کے ترجمے پر کام ہو رہا ہے۔ المدینۃ العلمیہ کا آغاز 2006 میں ہوا تھا جی، تو یہ شعبہ کب سے قائم ہے؟ یہ شعبہ ابتدا ہی سے قائم ہے، 2006 سے، بلکہ 5 میں بھی کام جو ہے وہ ترجمے کا ہوتا رہا ہے، اور یہ سلسلہ ترجمے کا اس وقت سے چل رہا ہے، اور باقاعدہ شعبہ تراجم جو ہے یہ معرض وجود میں آ گیا تھا 2006 میں، اور اب تک مسلسل جو ہے وہ شعبہ تراجم قائم ہے۔ 2006 کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب تک تقریباً 15 سال ہو چکے ہوں گے تقریباً شعبے 15 سال ہو چکے الحمدللہ۔ تو ان 15 سالوں میں کتنی کتابوں پر کام ہو چکا؟ اولاً تو ہم دیکھیں کہ جامعۃ المدینہ کا فیضان ہے کہ المدینۃ العلمیہ معرض وجود میں آیا، اور پھر الحمدللہ المدینۃ العلمیہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی شعبہ جات میں تقسیم در تقسیم ہوتا چلا گیا، اور کام الحمدللہ بڑھتا گیا۔ الحمدللہ پھر شعبہ تراجم کتب 2006 میں جیسا کہ عرض کیا کہ وجود میں آیا، اور اب تک الحمدللہ تقریباً 35 کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، اچھا، اور جن میں بعض کتب کئی مجلدات پر، کئی جلدوں پر مشتمل ہیں۔ جیسے احیاء العلوم ہے، یہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حلیۃ الاولیاء ہے جس کا نام اللہ والوں کی باتیں ہیں، 10 جلدوں کا ترجمہ مکمل ہو چکا ہے، جن میں سے 8 جلدیں چھپ کے آ چکی ہیں اور 2 جلدیں بھی پریس میں ہیں۔ اور اس کے علاوہ قوت القلوب ہے، یہ ہمارا 3 جلدوں کا منصوبہ ہے، اور اس کے علاوہ الحدیقۃ الندیہ ہے، یہ ہمارا 3 جلدوں کا منصوبہ ہے، اور اس پر ان دونوں پر تو بھی کام جاری ہے۔ الحدیقۃ الندیہ کی 1 جلد آ چکی ہے، اور قوت القلوب کی 2 جلدیں جو ہے وہ چھپ چکی ہیں، 1 جلد پریس میں ہے، اور ایک پر ابھی الحمدللہ فی الوقت کام جاری ہے۔ 4 جلدوں میں مکمل ہوگا؟ جی انشاءاللہ 4 جلدوں میں یہ کام مکمل ہوگا۔ اور ایک اور اس میں معلومات کے لحاظ سے عرض کرتا ہوں کہ اب تک جو 35 کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں، ان کے تقریباً جو صفحات اگر ہم کاؤنٹ کریں تو تقریباً کوئی لگ بھگ 25,000 صفحات بنتے ہیں۔ اب تک الحمدللہ یہ شعبہ کام ان میں سے 2-3 کتابوں کا نام ابھی آپ نے ذکر کیا، بقیہ بہت سارا سلسلہ ہے اور بھی بہت ساری کتابیں، شرح الصدور ہے، اور اس کے علاوہ البدور الصافرہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کافی ساری کتابیں الحمدللہ ہیں، جن میں پھر رسائل بھی ہیں، اور رسائل کے علاوہ ضخیم کتابیں بھی ہیں، کوئی 400 صفحات پر مشتمل ہے، کوئی 150 صفحے کا رسالہ ہے، اس طرح رسائل بھی ہیں اور ضخیم کتب بھی ہیں۔ پیجز پر آپ نے تفصیل ذکر فرمائی ہے، 25,000 پیجز تقریباً لگ بھگ 25,000 جو اب تک ترجمہ ہو چکا، اور جس میں سے اکثر چھپ چکا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ کے ہاں جو کام ہو رہا ہے تراجم کا، یہ صرف عربی سے اردو میں ہے؟ ہمارا یہ جو شعبہ ہے، یہ سوال اہم ہے کہ ہماری ایک مجلس تراجم بھی ہے جس میں دنیا بھر کی کئی زبانوں میں ترجمہ ہوتا ہے، لیکن اس شعبے میں فقط عربی سے اردو ہی میں ترجمہ ہوتا ہے۔ ویسے مدنی چینل کے ناظرین، جو مجلس تراجم ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے، جس طرح انہوں نے ذکر فرمایا، اور کئی کتب اس طرح کی ہیں کہ جو 30 زبانوں میں، 35 زبانوں میں، اس سے زیادہ کم مختلف زبانوں میں ان کے ترجمے کی صورت ہو چکی، اور جس ملک کے لیے ترجمہ کروایا جاتا ہے وہاں اس کی بعض اوقات پرنٹنگ کی صورت بھی ہوتی ہے، PDF کی صورت میں بھی بعض کتابیں اور رسائل وہاں والوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ محبت الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ جامعۃ المدینہ کا، دعوت اسلامی کا، امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ یہ کتب کے تراجم کے، اشاعت کے، تخریج کے، حواشی کے، اور کئی ایک کام ہیں جو الحمدللہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں ترجمہ کرتے وقت جی کچھ چیزیں ہوں گی جن کو ملحوظ رکھا جاتا ہوگا، یا اس سے پہلے کہ کچھ تقاضے ہوں گے کہ جس پر آپس میں بہت سارے میٹنگز وغیرہ ہوتی تقاضے ہوں گی؟ ہیں۔ اولاً تو ہماری جو مجلس ہے اجرائے کتب، وہ کتاب کا انتخاب وہاں ہوتا ہے کہ کون سی کتاب کا ترجمہ مدرسے کرنا ہے۔ اجرائے کتب، جی اس کا
تھوڑی مزید اگر کوئی وضاحت ہو جائے کہ ان کا کیا اجرائے کام؟ کتب میں ہمارے اراکین شورا ہیں اور ہمارے مکتبۃ المدینہ کے ذمہ داران ہیں، ان پر مشتمل یہ مجلس ہے جو کتاب کا انتخاب کرتی ہے۔ اس میں جو شعبہ میں کام کر رہے ہیں اسلامی بھائی ہمارے مدنی علماء، اور ہمارے اس وقت جو ہے 7 مدنی علماء ہیں جو کوئی 12 سال سے ترجمہ کا کام کر رہے ہیں، کوئی 15 سال سے کر رہے ہیں، کوئی 16 سال سے کام الحمدللہ یہاں ترجمے کا کر رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے بھی مشورے ہوتے ہیں جو مجلس کو پیش کیے جاتے ہیں۔ مجلس اجرائے کتب پھر ان کتابوں کو دیکھتی ہے، کتاب کا پورا تفصیلی ایک خاکہ جو ہے بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے عوام کو دیکھتے ہوئے تنظیمی طور پہ اسے دیکھتے ہوئے کہ کتنی یہ کتاب مفید ہوگی، تو وہ کتاب سلیکٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے متعلقہ جن کو بھی سپرد یہ کام کیا جاتا ہے وہ اسلام بھی اولن تو پوری کتاب کے جو ہے وہ حوالہ جات انہیں نوٹ کرتے ہیں، کیونکہ اولن تخریج کروائی جاتی ہے۔ تو تخریج کروانے سے تخریج کا شعبہ بھی یہیں پہ ہے۔ ہمارے اس شعبے کا جو ہے وہ جو تخریج ہوتی ہے وہ اسی شعبے میں ہوتی ہے، یعنی شعبے کے جو متعلق جتنے بھی کام ہیں وہ اسی شعبے میں ہوتے ہیں، چاہے وہ ترجمہ ہو، تقابل ہو، نظر ثانی ہو، پروف ریڈنگ ہو، آیات کی پیسٹنگ ہو، فارمیشن ہو، تخریج ہو، تفتیش تخریج ہو، یا پھر تخریج کی پیسٹنگ کا مرحلہ ہے۔ اور یہ سارے جو کام ہے، صرف ایک کام جو ہے شرعی تفتیش کا۔ تقابل کا آپ نے ذکر کیا، جی۔ تقابل سے مراد کیا ہے؟ تقابل سے یہ مراد ہے کہ اولاً تو ایک صاحب جو ہے ہمارے ایک مدنی اسلامی بھائی عالم جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں، جب وہ ترجمہ کر لیتے ہیں تو اب دوسرے جو ہے وہ مدنی اسلامی بھائی کو وہ ترجمہ دے دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس عربی کو سامنے رکھ کر ٹیلی کرتے ہیں کہ آیا یہ عربی اردو میں اتر گئی ہے، سارا ہو چکا ہے ترجمہ، کوئی مقامات رہ گئے ہیں، یہ مترجم نے نشاندہی کر دی کہ بھئی اس کا ترجمہ جو ہے وہ دوبارہ دیکھ لیا جائے یا اس پر غور کر لیا جائے، ان مقامات کو حل کیا جاتا ہے۔ ہم انہیں جو ہے متروکہ مقامات بھی کہتے ہیں، قابل حل مقامات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تقابل کے اندر ان کو دیکھا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اگر کوئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو مترجم کو اس کا ترجمہ نہیں آیا یا سمجھ نہیں آیا یا شرح صدر نہیں ہے، تو پھر وہ جو تقابل کرنے والے ہوتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، اسے چیک کرتے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کو حل کی طرف لے کے آتے ہیں، تاکہ کوئی غلط ترجمہ عوام میں نہ چلا جائے، کیونکہ دعوت اسلامی ورلڈ وائڈ ایک الحمدللہ ہماری تحریک ہے، تو اس لیے زیادہ لوگ پڑھتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے کہ ترجمے کے بعد تقابل ہو، اور پھر تقابل پہ نہ چھوڑا جائے، نظر ثانی بھی کی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی مزید وضاحت آپ سے چاہوں گا جی کہ جو کتاب لکھنے والا ہوتا ہے نا، جی جی وہ بعض اوقات اپنے جذبات کو الفاظ کا جامع پہنا کر آگے منتقل کرتا جی ہے، جی تو انہوں نے اپنے جذبات کو عربی میں عوام کی طرف بڑھایا، اب آپ عربی سے اس کو ایک اور زبان کی طرف کنورٹ کر رہے ہیں، تو یہ مشکل نہیں ہوتا ہوگا کہ ان کی ان کیفیات کو، ان کے جذبات کو جی جی آگے؟ مشکل کام ہے، لیکن اس میں ہمارے الحمدللہ کام کرنے والے جو ہمارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، یہ الحمدللہ یہاں ان کو سال ہا سال تجربہ ہو چکا ہے۔ ایک تو اولاً جامعۃ المدینہ سے درس نظامی کی ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور بڑی محنت سے کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد سال ہا سال کا تجربہ ہے، اب دونوں زبانوں سے واقفیت ہو جاتی ہے، اور پھر جو مصنف ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ طبیعت، ان کا میلان، وہ سب مترجم کے ذہن میں ہوتا ہے، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام تک اصل روح جو ہے وہ کتاب کی جائے، جو مصنف جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو یہ پہنچایا جائے۔ اس کی نظیر ہم دیکھیں احیاء العلوم ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جو ہے وہ مہلکات، منجیات، معاملات، عبادات، ان تمام کو سامنے رکھتے ہیں، باطنی امراض، باطنی بیماریاں، ظاہری امراض یعنی گناہوں کی جو بیماریاں ہیں، ان کو آپ سامنے رکھ کے اینالائسس کرتے ہیں، بندے کا الٹرا ساؤنڈ کر دیتے ہیں، اور اس کو کیا جو ہے وہ پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، اور اس کا حل کیا ہے، اسباب کیا ہے، ریزن کیا ہے، یہ سب وہ گرفت فرماتے ہیں اور انسان کو نصیحت کرتے ہیں ایک مسلمان کو۔ تو مترجم نے جو ہے وہ ان سب کو سامنے رکھا، اور پھر احیاء العلوم کا ترجمہ 5 جلدوں میں ہمارے سامنے ہے، تو اس کو بالکل سامنے رکھا جاتا ہے۔ اور پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ دونوں زبانوں کی مہارت ہونی چاہیے، اب جس زبان میں ترجمہ کرنا ہے وہ بھی آنی چاہیے، اس کے رموز اسرار بھی پتہ ہوں، شد بدھ ہو، اس کی جو گرامر ہے اس سے بھی واقفیت ہو، اور عربی سے تو ظاہر ہے درس نظامی کی ہے تو واقفیت ہو جاتی ہے کافی حد تک۔ تو اب چونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ قومی زبان بھی اردو ہے اور بچپن سے اردو بول رہے ہوتے ہیں، تو یوں جو ہے دونوں زبانوں سے آگاہی ہوتی ہے، اور پھر مصنف کے بھی جو ہے وہ احساسات کو سامنے رکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں جو ایک چیز آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ترجمہ کرنے والے ہمارے مدنی اسلامی بھائی جی یہ سب سے پہلے تو کتاب پکڑ کر سوچتے ہوں گے کہ منشا مصنف کیا ہے، جی جی بالکل، ہر وہ کیا جملے پیغام میں، دینا چاہ رہے ہیں۔ ہر جملے میں سوچنا پڑتا ہے، کوئی روایت آ گئی، واقعہ آ گیا، انہوں نے نقل کیا کہیں سے،
تو وہ تو الگ ایک مسئلہ ہے، لیکن جب وہ اپنی انشا پردازی کرتے ہیں یا کوئی واقعہ لکھ کے اس میں سبق دیتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے مصنف کا درد بھی ہے، مصنف کی سوچ بھی، احساس بھی ہے، پھر مترجم کو اس احساس کو اپنانا پڑتا ہے، اوڑھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر جو ہے وہ اردو میں وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ ابھی کو ذکر فرمائیں گے کہ ابھی کیا کیا ہو رہا ہے؟ ابھی اس وقت الحمدللہ ہمارے شعبے میں جو ہے وہ قوت القلوب، اس کی 4تھی جلد پر کام جاری ہے، اور الحدیقۃ الندیہ اس پر کام جاری ہے۔ الحدیقۃ الندیہ پر پہلے جو ہے وہ ایک اور انداز پہ کام ہوا تھا، اب الحمدللہ ہماری مشاورت ہوئی ہے، ہم نئے انداز پہ اس کو لا رہے ہیں، کیونکہ ایک علمی تحقیقی کتاب ہے، متن الگ اور اس کی شرح الگ، تو اس انداز پہ اردو میں اس کو لے کے آئیں گے۔ اولاً تو متن اور شرح کا ترجمہ ملا کے کیا گیا تھا، ایک جلد بھی آ گئی تھی، دوسری جلد کے بھی 400 صفحات ہو گئے تھے، مگر چونکہ علمی کام ہے، علمی تحقیقی کتاب ہے، تو اس لیے اب علماء میں زیادہ یہ اس کو پذیرائی ملی ہے، تو اس کو علماء کے انداز پر انشاءاللہ نئے سرے سے کام کر رہے ہیں، اور یہ 3 جلدوں میں انشاءاللہ کام آئے گا۔ آگے کے اہداف میں کیا کیا؟ آگے کے اہداف میں ابھی فی الوقت جو ہمارے پاس، کیونکہ الحدیقۃ الندیہ خود یہ بہت بڑا ہدف ہے، تو سب مل کر اس پہ جو ہے وہ پورا شعبہ ٹیم وائز کام کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے۔ قوت القلوب ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے مجلس اجراء کتب اور ہماری جو مجلس ہے المدینہ العلمیہ، یہ جو حکم کریں گے، تو پھر انشاءاللہ آگے دیگر ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے آپ کو، آمین۔ آپ کی ساری ٹیم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، عربی کتب کا اردو زبان میں ترجمہ واقعی ایک بہت بڑا کام ہے، اور دقت والا کام ہے، محنت طلب کام ہے، دماغی کام ہے، اور ترجمہ کرتے وقت مصنف کے مزاج کو سامنے رکھنا، وہ کیا دینا چاہ رہے ہیں، کس انداز میں پیغام آگے منتقل کرنا چاہ رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کتاب کو دوسری کسی زبان میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال اس شعبے کا مختصر سا تعارف یہ بھی ہم نے سنا، یہ جتنا بھی ہمارا پروگرام چل رہا ہے نا، اگر تفصیل میں جائیں تو میرا خیال ہے ایک ایک شعبے پر ایک ایک پورا پروگرام بھی ہم کریں نا، اور وہ پروگرام 40 منٹ کا نہیں، زیادہ دورانیے کا ہو، تو پھر شاید کسی انداز میں ہم کچھ چیزیں آپ تک پہنچا سکیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، المدینہ العلمیہ کے بعض شعبہ جات کا تعارف آج آپ نے دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالی ہمارے ان علماء کرام کو مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے اس کیے ہوئے کام کا نفع عام فرمائے۔ آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ کچھ نئے شعبہ جات کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔